اور آپ کو بتایا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کس قدر بلند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اس کے تمام فرشتے اس کے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ بہت ساری باتیں میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی تھیں، ان باتوں کو دہرائے بغیر میں آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور گفتگو کو آسان بنا دے۔ دوبارہ آئیے اسی آیت مقدسہ کی طرف۔ 22واں پارہ سورہ احزاب ہے۔ فرمایا گیا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی رحمت علیہ السلام پہ درود بھیجتے رہا کرو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اب یقین جانیے کہ جتنا نور ہے، جتنی روشنی ہے، میں پورے ہفتے اس کا مطالعہ کرتا رہا، ہر بار اس کو پڑھتا، مفسرین کی، اہل علم کی گفتگو کو پڑھتا، دنگ ہو جاتا ہوں۔ ہر بار اس آیت مقدسہ کا مجھے ایک نیا رنگ دکھائی دیتا ہے اور سوچتا ہوں کہ اس آیت مقدسہ میں جب اللہ نے حضور کی اتنی نعتیں بیان فرمائی تو پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی نعتیں رکھی ہوں گی۔ اس آیت مقدسہ پر آج ہم بار بار نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت کی عظمت کس قدر ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا، آج کی گفتگو بڑی اہم ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ نماز سے متعلق احکامات بیان ہوئے، روزے سے متعلق احکامات بیان ہوئے، حج سے متعلق احکامات بیان ہوئے، زکوٰۃ سے متعلق احکامات بیان ہوئے۔ لیکن اہل علم فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات ہے، فرماتے ہیں کسی حکم میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ نماز سے متعلق احکامات، زکوٰۃ سے متعلق احکامات، روزے سے متعلق احکامات، حج سے متعلق احکامات، صدقات سے متعلق احکامات، فرماتے ہیں کہ کسی حکم میں رب نے یہ نہیں فرمایا، بڑی پتے کی بات، کہ میں بھی یہ کرتا ہوں۔ فرماتے جب اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی عزت کی بات آئی، جب اپنے محبوب کی بلندی رتبے کی بات آئی، تو اب فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو جانتے ہو میرے محبوب کا مقام کس قدر بلند ہے،
میرے محبوب کا مرتبہ کس قدر بلند ہے؟ فرمایا میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر، میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر، اور میرے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں میرے محبوب پر۔ اے ایمان والو تم کیوں خاموش ہو؟ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو میرے محبوب علیہ السلام پر، اور سنو صرف درود نہیں بھیجو بلکہ میرے محبوب پر خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، نقطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ فرماتے کسی حکم میں نہیں فرمایا، نماز سے متعلق احکامات، زکات سے متعلق کسی میں نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں۔ جب درود کی بات آئی تو فرمایا یہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اہل علم فرماتے ہیں دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے، یہ بھی بڑی شاندار بات ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید و فرقان حمید نے بہت سے انبیاء کرام اور مرسلین نظام کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی، بہت سے انبیاء اور مرسلین کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر کو بنا دیا گیا تو اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کریں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ کا حکم ہوا، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اہل علم فرماتے ہیں بے شک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز و اکرام ہے، مگر فرماتے جانتے ہو پیارے مصطفیٰ کے عاشقوں، ہمارے نبی پیارے آقا کا مقام اور مرتبہ، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز و اکرام، فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو درود شریف کے حوالے سے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، یہ مقام اور مرتبہ اس سے بڑا ہے کہ جو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ کروا کے عطا فرمایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، بے شک مقام اور مرتبہ بلند و بالا، لیکن درود شریف کے حوالے سے جو پیارے آقا کا مرتبہ ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم کے مرتبے سے بھی بلند و بالا ہے، اس لیے کہ حضور کریم علیہ السلام کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ تعالی خود شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب پر اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محبوب پر۔ فرماتے اللہ تعالی اس اعزاز و اکرام میں خود شریک ہے۔ فرماتے اندازہ لگاؤ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نظر ڈالتے ہیں اس آیت مقدسہ پر۔ اس آیت مقدسہ کو شروع کیا لفظ انا سے۔ انا، مفسرین کرام فرماتے ہیں انا سے شروع کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں شروع کیا؟ فرماتے لفظ انا نہایت تاکید اور دلالت پہ، نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ انا وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، یہ قطعی بات ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالی نبی رحمت پر ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتے بھی نبی رحمت پہ درود بھیجتے ہیں۔ فرماتے یہ سلسلہ ہر آن، ہر ساتھ، ہر لمحہ، ہر لحظہ جاری و ساری ہے، اس میں کہیں پر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں کہیں پر کوئی تعطل نہیں ہے، اور فرماتے ہیں اس میں دن رات وقت کا کوئی تعین بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے دن میں درود بھیجتے ہوں تو رات میں نہیں، رات میں درود بھیجتے ہیں تو دن میں نہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. فرماتے ہر وقت ہر لمحہ اپنے محبوب پر رب بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے رہتے ہیں. فرماتے اس میں کہیں پر کوئی تعطل نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں، یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو. یاد رکھیے رب کا درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا، ہم ایمان والوں کا درود بھیجنا، اس میں بہت فرق ہے. اس کو ذرا سمجھیے آپ. اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے یعنی اللہ اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرماتے مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر برکتوں کا نزول فرماتا ہے. فرماتے یہ فرق جو ہے وہ دل و دماغ میں رہنا چاہیے. صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور کریم علیہ السلام کو مقام محمود تک پہنچانا ہے. اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرماتے یہی مقام شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی حضور کریم علیہ السلام کو مقام محمود تک پہنچاتا ہے. فرماتے یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اب یہ فرمانا کہ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں، فرماتے یاد رکھو فرشتوں کا درود کہ فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں یعنی فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں. فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام کی زیادتی مرتبہ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فرشتے امت مصطفیٰ کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرماتے یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو میرے محبوب پر. اب ہم ایمان والے جو درود بھیجتے ہیں، ہم مسلمان جو درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم حضور کریم علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے اہل علم کی اور باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مزہ آئے گا. فرماتے ہیں اس سوال کو اٹھاتے ہیں. فرماتے کوئی اگر یہ اعتراض کرے، کوئی اگر یہ سوال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں تو ہم لوگوں کو درود بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے تو ہم پر کیا ضروری کہ ہم حضور پہ درود بھیجیں؟ کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کہ ہمارا حضور کریم علیہ السلام پر درود حضور کی احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہو کان کھول کے سن لو. ہم جو حضور پہ درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ حضور ہمارے درود کے محتاج ہوں. نہیں، ہم جو درود حضور پر بھیجتے ہیں تو کسی کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ حضور ہمارے درود کے محتاج ہے. فرماتے ایسا نہیں. اگر ایسا فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا حضور پر درود حضور کی احتیاج کی وجہ سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھ لو یہ بات کہ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمارا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنا حضور کریم علیہ السلام کی اظہار عظمت کے واسطے ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو.
فرماتے اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے ذکر کا، اللہ محتاج نہیں ہے، حکم دے رہا ہے فذکرونی، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو۔ فرمایا رب نے اذکرکم، اے میرے بندو جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فذکرونی اذکرکم، تم زمین پر میرا ذکر کرو میں لامکان میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فذکرونی اذکرکم، تم انسانوں کے ہجوم میں میرا ذکر کرو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فذکرونی اذکرکم، تم کہو مولا میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں کہوں گا بندے کیوں گھبراتا ہے، میں تو ستار ہوں نا، میں تو غفار ہوں نا۔ اللہ اکبر، تو ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ ہمارا ذکر کرے، اور جب اللہ کسی کا ذکر کرے یاد رکھ لو اہم بات، پھر وہ بندہ معمولی نہیں رہتا۔ جب اللہ کسی کا ذکر کرے تو بندہ معمولی نہیں رہتا، پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ بغداد میں غوث اعظم بن کے چمکتا ہے، کوفے میں امام اعظم بن کے چمکتا ہے، لاہور میں داتا علی ہجویری بن کے چمکتا ہے، اجمیر میں غریب نواز بن کے چمکتا ہے، پاک پتن میں بابا فرید بن کے چمکتا ہے، تو دہلی میں قطب الدین بختیار کاکی بن کے چمکتا ہے، تو بریلی میں احمد رضا بن کے چمکتا ہے، پھر بندہ معمولی نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھو حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے، اس میں فائدہ ہمارا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے، ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں فائدہ ہمارا ہے، حضور ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں حضور ہم پر کرم نوازی فرماتے ہیں، ہم حضور پہ درود بھیجتے ہیں، میں آگے آئے گی بات، حضور پہ جب ہم درود بھیجتے ہیں ہمارا درود جانتے ہو کیسے پہنچتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بالکل یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا، ہمارا درود اس انداز میں پہنچتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا پاکستان کے شہر کراچی کے فلانے علاقے میں ایک شخص جس کا نام یہ ہے، جس کے والد کا نام یہ ہے، جس کی والدہ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو یہ تو فرشتے کہتے ہیں ارے حضور نے تو اور آسان فرما دیا، فرمایا جو محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں مصطفیٰ خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، حضور نے فرمایا میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، تو ذہن میں رکھو حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ تعالی ہمارے ذکر کا محتاج نہیں، ہم اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں اللہ کی شان بلند و بالا ہے، ہم پیارے آقا پہ درود بھیجیں یا نہ بھیجیں حضور کا مقام اور حضور کا مرتبہ جو ہے وہ بلند و بالا ہے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اب انسانوں کا حضور پہ درود بھیجنا، کہ انسان حضور پہ درود بھیجتے ہیں یعنی مسلمان اور مومنین حضور پہ درود بھیجتے ہیں، فرماتے مطلب یہ کہ حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے، حضور کی تعریف بیان کرتے، اللہ اکبر۔ ہم مسلمان حضور پہ درود بھیجتے ہیں، بعض اہل علم فرماتے مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کی آل کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اے اللہ پیارے آقا کی آل پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ پیارے آقا کی آل پہ برکت نازل فرما، برکت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ پیارے آقا کی آل کو سلامتی عطا فرما، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ پیارے آقا کی آل کو عظیم الشان جزا عطا فرما، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور ہم ایمان والے جو درود بیچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کے لیے مقام محمود کی طلب کرتے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کو تو مقام محمود عطا فرما۔ میں گفتگو کروں گا اس مقام محمود پر کبھی، علامہ آلوسی نے یہاں پر شاندار نقطہ لکھ دیا، علامہ سید محمود آلوسی روح المانی میں فرماتے ہیں بڑے پتے کی بات، فرماتے اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے بغیر کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجے، کسی امت کو یہ حکم نہیں دیا اپنے نبی پر وہ درود و سلام بھیجے، فرماتے یہ صرف پیارے مصطفیٰ کی امت کی خوبی ہے، یہ خصوصیت ہے امت مصطفیٰ کی
کہ امت مصطفیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنے محبوب پہ درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے. اللہ اکبر. اچھا آئیے جناب، ایک اور سوال ہے. ہر طرح سے انشاءاللہ اس درود پاک پر ہر طرح سے میری کوشش ہے کہ گفتگو مکمل ہو. جو جہاں سے اعتراض کرے، جیسا اعتراض کرے، ہر زاویے سے سوچ کر کے اس پہ گفتگو کرنی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بڑے کمال اعتراض ہے، یہ کر سکتا ہے کوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو حضور نبی رحمت پر اور سلام بھیجو. ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے ذرا غور سے سنو. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پہ درود بھیجو. ہمیں حکم دیا گیا نا درود بھیجو. اچھا ہم کیا کہتے ہیں درود بھیجتے وقت؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اے اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ فرما رہا ہے تم درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج. اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم ایمان والوں کو دیا وہ چیز ایمان والوں نے اللہ کی طرف لوٹا دی. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے تم درود بھیجو میرے محبوب پر، اور تم ادھر سے کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر. فرماتے جو چیز اللہ نے ایمان والوں سے طلب کی تو ایمان والوں نے وہ چیز تو اللہ کی طرف لوٹا دی. کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ ابھی تک آپ نے اعتراض نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کیا ہو. کر سکتا ہے اعتراض کہ صاحب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم درود بھیجو تو تم لوگ کیوں کہتے ہو سارے سنی اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج. اعتراض کر سکتا ہے. سنو، اگر کوئی اعتراض کرے کہ تم کیوں کہتے ہو، جب اللہ حکم دے رہا تم کیوں کہتے ہو، اس سے کہنا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح سے درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں خود پیارے آقا نے سکھایا ہے. اس طرح سے درود بھیجا کرو. خود ہمارے نبی نے رحمت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے. صحابہ کرام نماز کے دوران تشہد میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ان الفاظ میں بھیجتے تھے: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کعب فرماتے ہیں جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بے شک ہم نے آپ پر سلام بھیجنا تو جان لیا مگر ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا یوں بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس طرح سے تم درود بھیجو. اور پھر پورا درود ابراہیمی حضور کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. ایک جواب تو یہ کہ یہ طریقہ ہمیں خود حضور نے بتایا اور یہی سب سے مضبوط جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ تعالی سے اے اللہ تو درود بھیج یعنی خاص رحمت نازل فرما حضور پر. علماء فرماتے یہ بات اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور کی بارگاہ میں بھیجیں. یہ بات اس سے زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی تحفہ حضور کی بارگاہ میں بھیجے. فرماتے ہم بھیجیں اور اللہ بھیجے، فرماتے بھیجنے میں فرق ہوگا. تیسرا جواب علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ قول بدیع میں فرماتے ہیں، بڑا شاندار جواب دیتے، کاش کہ آپ سمجھے. فرماتے حضور کریم علیہ السلام کی پاک ذات ہے، کوئی عیب نہیں، اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں. سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے اندر عیب ہی عیب ہے، نقص ہی نقص ہیں. اور جس شخص میں بہت عیب ہو وہ ایسے شخص کی کیا تعریف کر سکتا ہے کہ جو پاک ہو. اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضور پہ درود بھیجے
تاکہ پاک رب کی طرف سے پاک نبی پر درود کا تحفہ بھیجا جا سکے. بڑی شاندار بات علامہ سقاوی نے تحریر فرمائی. علامہ سقاوی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس طرح حضور نے درود شریف تعلیم فرمایا اسی طرح ہمیں حضور پہ درود بھیجنا چاہیے، فرماتے اسی طرح بھیجو حضور پہ درود جس طرح تعلیم فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرماتے جب اس طرح بھیجو گے نا تو ہوگا کیا؟ فرماتے اس طرح بھیجنے سے ایک تو تعلیم مصطفیٰ پہ عمل ہوگا، دوسرا اللہ بندہ مومن کے درجات کو بلند فرمائے گا. نہایت کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. فرماتے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس پر ہمیشگی چاہیے، اس لیے کہ کثرت درود محبت کی علامت ہے. فمن احب شیئا اکثر من ذکرہ، فرماتے جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر وہ بہت کثرت سے کرتا ہے. تو تم جب حضور پہ درود بھیجو گے تو لوگوں کو واقعی پتا چلے گا کہ تمہیں پیارے آقا سے محبت ہے. یہ آقا کا دیوانہ ہے جو حضور پہ ہر وقت درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. فرماتے اندازہ وہی اختیار کرو، انداز وہی اختیار کرو کہ جو حضور کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شاندار بات. میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا نا قرآن ہمیں سنی دیکھنا چاہتا ہے. یہ نقطہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا، قرآن سنی دیکھنا چاہتا ہے. آؤ علامہ سقاوی یہاں پر ایک بات کہتے ہیں، اور یہ بات یہ دیکھو، یہ مولوی زکریا کا جو تبلیغی نصاب ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ جب درس دیتے ہیں تو تبلیغی نصاب پڑھ کے دیتے ہیں. یہ تبلیغی نصاب کا حصہ ہے. باب درود اس کو الگ سے شائع کیا گیا. جس وقت میں 87 ہی تھا، 86-87 دارالمجدیہ میں پڑھتا تھا، تو اس وقت سے ایک شوق تھا کتابیں جمع کرنے کا. الحمدللہ کتابیں میرے پاس بہت، میرے والد کی کتابیں بہت، میرے نانا کی کتابیں بہت. یہ سارے کمرے کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں. میرا کمرہ، میرا گھر بھی کتابوں سے بھرا ہوا ہے. میرا لیپ ٹاپ بھی فل ہو چکا ہے کتابوں سے، کیونکہ کتابوں کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے. تو یہ میں نے 87 میں اس کتاب کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا تھا. کبھی کام آئے گی. آج وقت آ گیا. رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آؤ مولوی زکریا کا فضائل درود، باب درود ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے تبلیغی نصاب سے اسے نکال دیا، ہم نے سنبھال کے رکھا. تم نے نکال دیا، ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا. آؤ مولوی زکریا کیا کہتے ہیں. علامہ سقاوی نے، جھوم اٹھو گے تم، علامہ سقاوی نے امام زین العابدین سے نقل کیا. امام زین العابدین کو کھٹمل بہت مانتے ہیں نا. قرآن سنی دیکھنا چاہتا ہے. امام زین العابدین سے نقل کیا کہ حضور کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے. آگے دیکھو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی سنی ہونے کی علامت ہے. کون فرما رہا؟ امام زین العابدین. حضور پہ درود بھیجنا سنی ہونے کی علامت ہے، اہل سنت و جماعت ہونے کی علامت ہے، وہابی ہونے کی علامت نہیں ہے، سنی ہونے کی علامت ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اب تو سنی دو ہو گئے نا، سنی بریلوی، سنی دیوبندی. تو اب سنی ہونے کی علامت ہے، تو اس سے مراد سنی کون سے ہوں گے؟ اس سے مراد وہی سنی ہوں گے جو حضور کو زندہ مانتے ہوں گے. آؤ اب جو حضور کو سنی زندہ مانتے ہیں ذرا ان کی شان بھی دیکھ لو، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صفحہ نمبر 198 ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم، سنیے آپ کو مزہ آئے گا. حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی ان کا عرس شروع ہونے والا. سید کبیر احمد رفاعی، جو شخص بھی حج اور عمرے کے لیے جاتا اس کو فرماتے مدینہ شریف ضرور جانا، اور جب حضور کے روزے پر جانا تو کبیر احمد رفاعی کا سلام، میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا.
جیسے کہ ہم سارے لوگ کہتے ہیں کوئی بھی مدینہ شریف جائے کہ بھائی ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں، شیخین کی بارگاہ میں، جنت البقیع حضرت فاطمہ امام حسن بارگاہ میں ضرور پیش کرنا، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا. سید کبیر احمد رفاعی وہ بزرگ ہیں، میں کہتا ہوں جتنا مقام عطا فرمایا، کتنا بلند مقام عطا فرمایا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر سے فرماتی تھی کہ کبیر احمد رفاعی میرا بیٹا ہے، کبیر احمد رفاعی میرا بیٹا ہے. سید زادے اللہ اکبر. ایک مرتبہ قسمت نے کرم نوازی فرمائی، خود مدینہ شریف پہنچ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مدینہ شریف آتا تھا اپنا سلام آپ کی بارگاہ میں ضرور پیش کرتا تھا، اب خود آ گیا ہوں، اب ایسے نہیں جاؤں گا، کیا کریں؟ سنو، باب درود صفحہ 198 199 مولوی زکریا اس کو لکھ رہا ہے. سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں سے ہیں. ان کا قصہ مشہور ہے، جب 555 ہجری میں وہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اثر کے قریب کھڑے ہو کر 2 شعر پڑھے تو دست مبارکہ قبر اثر سے نکلا. حضور کریم علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ قبر انور سے نکالا، اللہ اکبر، اور انہوں نے اس ہاتھ کو چوما، نکالا اور چوما. حضور حیات ہے یا نہیں؟ حضور زندہ ہے یا نہیں؟ تو اصل سنی وہ ہے جو حضور کو زندہ مانے. اللہ اکبر. تو غور فرمایا آپ نے، سید کبیر احمد رفاعی ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا؟ حضور کے روضے پر آقا جو بھی مدینہ شریف آیا اپنا سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچایا، اب میں خود آ گیا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی اولاد ہوں، ایسے نہیں جاؤں گا، جب تک آپ کے مبارک ہاتھوں کو نہیں چوموں گا نہیں جاؤں گا. کھڑے ہو گئے کبیر احمد رفاعی. آقا نے کرم فرمایا، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی قبر انور سے نکالا. کبیر احمد رفاعی نے ہاتھ کو بوسہ دیا، سرکار نے قبر انور میں ہاتھ کیا. کتنا مجمع تھا اس وقت؟ کہتے ہیں اس وقت حضور کے روضے پر 70,000 مسلمانوں کا اجتماع تھا. 70,000 لوگوں نے اس وقت اس منظر کو دیکھا. اللہ اکبر. کیا شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. تو امام سخاوی امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں کہ حضور پہ کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی علامت ہے. حافظ عز الدین بن عبد السلام کہتے ہیں ہمارا درود حضور کے لیے سفارش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا حضور کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے؟ ہماری اوقات کیا، ہماری ویلیو کیا، ہماری حیثیت کیا؟ فرماتے لیکن بات یہ ہے، اب یہ بھی شاندار نقطہ ہے، فرماتے لیکن بات یہ ہے، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا نا میرے محبوب پہ درود بھیجو سلام بھیجو، اس کا جواب دے رہے ہیں. کیوں دیا؟ فرماتے بات یہ ہے اللہ نے ہمیں محسن کے احسان کا بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، یعنی جو تم پر احسان کرے تم احسان کا بدلہ دو، اور احسان کا بدلہ احسان ہے. اور حضور سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں. ہم چونکہ حضور کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے تو اللہ تعالی نے ہمارا اس دیکھ کر ہم کو اس بدلے کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مولا تو اپنی شان کے عوض عطا فرما. مولا جیسی تیری شان ہے ویسا تو بدلہ عطا فرما. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب ایک اور سوال سامنے کھڑا ہوا ہے اور بہت اہم سوال ہے، کوئی کر سکتا ہے کہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ حضور کریم علیہ السلام پر کب سے درود بھیجا جا رہا ہے؟
ذرا یہ تو بتائیں حضور پر کب سے درود بھیجا جا رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت مقدسہ میں موجود لفظ نبی کو سمجھنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اس سوال کے جواب کو کہ اللہ تعالیٰ کب سے اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے کب سے درود بھیج رہے ہیں، اس آیت مقدسہ میں موجود لفظ نبی پہ غور کرنا ہوگا۔ ایک بات اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو تو غور کرنا ہوگا کہ حضور کب سے نور ہیں۔ دو باتیں، کب سے نبی ہیں اور حضور کب سے نور ہے۔ اب یہ بات مجمع میں بیان کرنے کی نہیں، ہر مجمع میں بیان نہیں کر سکتا، آپ کے لیے اس لیے بیان کرتا ہوں، ادھر جو باتیں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ پابندی سے آتے ہیں، سارے اشارات کو آپ سمجھتے ہیں، ایک ایک بات کو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ آؤ دو چیزوں پہ غور کرتے ہیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ تقریر کا نچوڑ ہے، سمجھ گئے، مسجد سبحان اللہ سے گونج اٹھی، میری محنت وصول۔ پوری ایک ہفتے دو ہفتے سے محنت جاری ہے، اس کو یہاں سے اس کو وہاں سے، انٹرنیٹ سے کتابیں، اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ، اس سوال کو اٹھاؤ اس سوال کو اٹھاؤ، اور کمال بات بتاؤں میں آپ کو، سنو مزہ آئے گا آپ کو۔ شوگر کی وجہ سے میری والدہ کو بھی شوگر تھی، والد کو بھی، مجھے بھی شوگر میں نیند نہیں آتی۔ جو شوگر کے پیشنٹ ہے نا، آپ پوچھ لے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اچھا ہمیں اگر نیند نہ آئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دماغ پھر کتابوں پہ چل رہا ہوتا ہے، رات کو بھی مطالعہ جاری ہوتا ہے۔ شوگر کے پیشنٹ کو 10 منٹ بھی نیند آ جائے، یوں سمجھو کہ اس نے 6 گھنٹے کی نیند کر لی، نیند نہیں آتی۔ ایک جگہ جب میں تقریر شروع کر رہا تھا، ایک جگہ پر میں نے پڑھا، عملیات کی دنیا کے لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو نیند نہیں آتی ہو وہ پڑھے اس آیت کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسے نیند آ جائے گی۔ پڑھے، اس کا ورد کرے، اسے نیند آ جائے گی۔ 15 دن سے یہی آیت مقدسہ دماغ میں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں یہی آیت مقدسہ، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں یہی آیت مقدسہ، گھر میں کھانا کھا رہا ہوں یہی آیت مقدسہ۔ مغرب ہوتی نہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی اور جگہ پر سویا نہیں، یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بدھ کے دن بال کٹا رہا تھا، حجام کی کرسی پر بیٹھے ہوئے سو گیا۔ اچھا وہ بھی کم وقت اٹھاتا نہیں ہے، شاہ صاحب کو سونے دو برکت ہوگی، اس نے بھی بٹھا کے رکھا ہوا، لٹا کے رکھا ہوا۔ تو اس آیت مقدسہ کسی کو نیند نہ آ رہی ہو، اس کو پڑھے تو اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم جیسا بزرگوں نے لکھا میں نے تو ویسا ہی پایا، آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی، نیند آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ آؤ یہ بات کہیں اور بیان نہیں کرتا، آپ کو بتا رہا ہوں حضور کب سے نبی ہیں، یعنی حضور پہ کب سے درود بھیجا جا رہا ہے، تو دو باتوں پہ غور کرنا ہو۔ حضور کب سے نبی ہیں، حضور کب سے نور ہے، دو باتیں، جواب خود بخود سامنے آ جائے گا۔ آؤ حضور کب سے نبی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اب روح اور جسم سے پہلے کی بات، دوسری حدیث، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث، حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں، قال متا وجبت لک النبوہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نوری ہی، اے جابر بے شک اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں میرے آقا نبی، آدم روح اور جسم کے درمیان میں میرے آقا نبی، سب سے پہلے اللہ نے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی میرے آقا میں اپنی عمر کے بارے میں نہیں جانتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب اقدس میں ایک نوری تارا طلوع ہوتا تھا، ایک نوری تارا چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ دوبارہ سن لو، ایک نوری تارا جو چوتھے حجاب اقدس میں چمکتا تھا وہ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے جبریل کو قریب بلایا، اپنا امامہ شریف اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمائے جبریل دیکھو تمہیں یہاں پر کچھ دکھائی دیتا ہے؟ عرض کی میرے آقا یہ تو وہی نوری تارا ہے جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے آپ، جب حضور نے جبریل سے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ جبریل نے کہا پتہ نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ ایک نوری تارا جو چوتھے حجاب اقدس میں چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت و عظمت کی قسم وہ نوری تارا میں تھا، وہ نوری تارا میں تھا۔ آگے بڑھو، نور اور نبی دونوں کو سمجھتے چلو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا رب کریم نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پہلے سے ملائکہ حاملان عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے فرشتے، پھر چوتھے کے 4 حصے کیے، پہلے سے مومنین کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے مومنین کے دلوں کا نور پیدا کیا جو معرفت الہی ہے، تیسرے سے دین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور پیدا کیا، چوتھے سے نور عرفان، نور ایمان، نور ایقان پیدا فرمایا۔ اور آگے بڑھو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، وَكُلُّ خَلَائِقٍ مِّن نُورِي وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور تمام مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انا من نور اللہ وَكُلُّ مُؤْمِنٍ مِّن نُورِي، حضور نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں، آدم روح اور جسم کے درمیان میں، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، جبریل موجود نہیں، وجود مصطفیٰ موجود ہے۔ اب یہ اہم بات ہے، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ جبریل موجود نہیں، نور مصطفیٰ موجود، حضور نبی، وجود مصطفیٰ موجود، حضرت آدم موجود نہیں، وجود مصطفیٰ موجود۔ اچھا اور آؤ اور سمجھا دیتا ہوں، دیکھو مادہ پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ دوبارہ سن لو، مادہ پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ لوہا ہوگا تو آری بنے گی نا، لوہا ہوگا تو تلوار بنے گی نا، لوہا ہوگا تو نیزہ بنے گا نا،
لوہا ہوگا تو ہتھوڑی بنے گی نا، لوہا ہوگا تو گیٹ بنے گا نا، لوہا ہوگا تو جالی بنے گی نا۔ مادہ پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح لکڑی ہوگی تو ٹیبل بنے گا نا، لکڑی ہوگی تو کرسی بنے گی نا، لکڑی ہوگی تو دروازہ بنے گا نا، لکڑی ہوگی تو بیڈ بنے گا نا۔ مادہ پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ اینٹیں ہوں گی تو مکان بنے گا نا، اینٹیں ہوں گی تو مسجد بنے گی نا، اینٹیں ہوں گی تو بلڈنگ بنے گی نا۔ مادہ پہلے ہوتا ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ اور آسان کر دوں، انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ میں نے 5ویں کلاس میں پڑھا تھا، 6ٹھی کلاس۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، کتنی چیزوں سے انسان بنا؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عناصر اربع۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے انسان بنا۔ آگ موجود نہیں، حضور اللہ کے نبی ہیں۔ پانی موجود نہیں، حضور اللہ کے نبی ہیں۔ ہوا موجود نہیں، حضور اللہ کے نبی ہیں۔ مٹی موجود نہیں، حضور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان میرے آقا کی! اللہ اکبر، کیا شان میرے آقا کی! کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے۔ ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ارے میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے، عالم نہ تھا۔ اگر وہ نہ ہو، عالم نہ ہو۔ غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محروم نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو مسلمانوں، حضور فرماتے اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اربوں سال ہو گئے، خربوں سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ فرشتے پیدا ہوئے، وہ سارے فرشتے اللہ کے محبوب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، مطلب یہ محبوب کی تعریف بیان فرماتا ہے، توصیف بیان فرماتا ہے، محبوب پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، محبوب پہ برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ کروڑوں سال ہو گئے، اربوں سال ہو گئے، حضور پر درود پاک جاری و ساری ہے۔ اب سوچو یہ بے وقوف جو یہ کہتے ہیں ہم جلوس میلاد ختم کر دیں گے، ہم میلاد شریف کی محفلیں ختم کر دیں گے، ہم یہ جو ہرے ہرے جھنڈے لگاتے ہیں اس کو جلا کر کے رکھ دیں گے، ہم یہ محفلیں کہیں بھی نہیں ہونے دیں گے، یہ محفلیں ختم ہو جائیں گی، حضور کی عظمت میں جو سلام پڑھا جاتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو درود پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، کچھ ختم نہیں ہوگا، نہ تمہاری حیثیت نہ تمہاری اوقات، کچھ ختم نہیں ہوگا۔ کیسے ختم کرو گے؟ میڈیا کو استعمال کرو گے؟ استعمال کیا میڈیا کو۔ 12 ربیع الاول شریف کا جلوس 9 بجے کی خبریں اہم ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں، میں تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات دیکھتا ہوں، اس کو دماغ میں بٹھاتا ہوں کہ سنیوں کے ساتھ کہاں کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کی کوریج جو 9 بجے کی خبروں میں دکھائی جاتی تھی ہر سال، آپ دیکھ لیں اس سال نہیں دکھائی گئی، دوسری خبر میں لگا دیا گیا، کسی چینل نے نہیں دکھائی، شاید ایک آدھ چینل ہوگا کہ جو دکھائے، کسی چینل نے نہیں دکھائی۔ چینل کے ذریعے سے ختم کرو گے حضور کا عشق، حضور کی محبت۔ میرا مسلک سنی مسلک، میرا اسلام، سن لو آج یہ میرے جملے، میڈیا کا محتاج نہیں ہے، ریڈیو ٹی وی کا محتاج نہیں ہے،
میرے غوث پاک 70,000 کے مجمع میں اس وقت گفتگو کرتے تھے، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، ایک ایک محفل میں 70,000 کا ہجوم ہوتا تھا۔ میرے غریب نواز نے بغیر ریڈیو، بغیر ٹی وی، بغیر میڈیا، بغیر پرنٹ میڈیا، بغیر SMS، بغیر سوشل میڈیا کے 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ میرا مسلک محتاج نہیں ہے میڈیا کا۔ ہاں، یہ جو مولوی ٹی وی پر آنا چاہتے ہیں یہ محتاج ہے اپنی شہرت کے، میرا مسلک محتاج نہیں ہے میڈیا کا۔ تمہارا میڈیا ختم ہو جائے گا، کیا کرو گے؟ اردو زبان کے تمہارے چینل ہیں تو دنیا میں عربی میں پیارے مصطفیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دنیا میں انگریزی میں پیارے مصطفیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دنیا میں جیپنیز میں پیارے مصطفیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دنیا میں چائنیز میں پیارے مصطفیٰ کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ اردو میں بند کر دو گے؟ کتنے چینل ہیں تمہارے؟ 25، 30، 50 نیوز چینل تمہارے کتنے ہیں؟ تم دیکھنا، تم ختم کرنا چاہتے ہو، ابھی تو 100 چینل اور آ گئے، تم آپس میں لڑکے خود ختم ہو جاؤ گے۔ یہ محفلیں ختم نہیں ہوں گی، یہ رونقیں ختم نہیں ہوں گی۔ رب حضور پر اس وقت سے درود بھیج رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اور حضور پہ درود اس وقت تک جاری رہے گا جب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی! کب سے میرے آقا پر اللہ رب العزت جو ہے وہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو میرے محبوب پر اور سلام بھیجو۔ آخری بات بھول گیا تھا، درود کے صدقے یاد آ گئی، صفحہ بھی سامنے ہے، سن لو۔ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تم بریلوی حضور پہ درود بیچتے ہو، سلام بیچتے ہو، کوئی اور تو اتنی تعداد میں درود نہیں بیچتا، اتنی تعداد میں سلام نہیں بیچتا، تم ہی کیوں بیچتے ہو؟ تم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ معاذ اللہ ایسے ایسے سوالات۔ آؤ ہم کیوں بیچتے ہیں؟ حضور نے خود فرما دیا، فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ، حضور نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، وکل مؤمن من نوری، اور تمام مومنین میرے نور سے ہیں۔ اس جملے کو دماغ کے اس طرف رکھو، میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام مومنین میرے نور سے ہیں۔ آیت درود کی طرف آؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو میرے محبوب پر اور سلام بھیجو۔ ہم حضور کے نور سے ہیں، ہم حضور پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ ہمیں تو اللہ نے حضور کے نور سے بنایا، ہم حضور پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے، اور حکم بھی اللہ نے ایمان والوں ہی کو دیا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں تمام مومنین میرے نور سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے، حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقام کو بھی بلند کر دیا، ہمارے مرتبے کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پابندی کے ساتھ پڑھو۔ اب یقین جانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس مسجد میں بیٹھا ہوا اس کرسی پر یہ ساری کتابیں، اس میں آیتیں ہیں، سب ہے، احادیث میرے ہاتھ میں ہے۔ اتنی پابندی سے، اتنا میں پہلے درود نہیں پڑھتا تھا، اتنا نہیں پڑھتا تھا۔ جب سے گفتگو شروع ہوئی ہے اور جب سے یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو یہ صفحے اٹھائے، ابھی یہ صفحے باقی رہ گئے، جب سے پڑھ رہا ہوں، یہ مطالعہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم کوشش میری یہی ہے، بلکہ کوشش کیا، ہر وقت زبان پہ اب درود ہی نکل رہا ہے، ہر وقت زبان پہ درود ہی نکل رہا ہے، درود ہی پڑھ رہا ہوں۔ کھاتے بیٹھتا ہوں، کھانے کے لیے کوئی وقفہ آتا ہے تو درود پڑھتا ہوں، بستر پہ لیٹ رہا ہوں تو درود ہی زبان سے نکل رہا ہے۔ تو سنی مسلمانوں، اس کی عادت ڈال لو درود پاک کی۔ پھر میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گا جو لوگ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، جو پڑھتے تھے،
हुजूर ने उनके साथ क्या मामला किया, और आज हम हुजूर पे दुरूद पढ़ें तो हमारे साथ हुजूर क्या मामला फरमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो वाकयात तो अभी आए नहीं, वक्त तेजी के साथ आगे निकल गया। उन वाकयात की तरफ में आया, आपकी चीखें निकल जाएंगी कि हुजूर की कितनी करम नवाजी है हम पर, हुजूर की कितनी मेहरबानी है हम पर, हुजूर की किस कदर निगाह शफकत हम पर है। आप दंग हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो बातें मैं आइंदा नशिस्त में आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा। और आप सबसे दरखास्त करूंगा कि इस वक्त मेरे वालिद मोहतरम शदीद बीमार है, कमजोरी बहुत है। बिस्तर से हम उठाने लगते हैं तो हाथ के सहारे से उन्हें उठाते हैं। आप दुआ करिएगा आज भी हर नमाज में अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरे वालिद मोहतरम को शिफा अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला मेरे वालिद को पहले की तरह से अच्छा कर दे, ये दुआ जरूर करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।